السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 4 دسمبر ہے، ہفتے کا دن سن 2021۔ سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا بڑا دلخراش واقعہ تھا، اور اس پر جب یہ ہوا واقعہ تو تمام پاکستان میں جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، سیاسی ہیں، غیر سیاسی ہیں، مذہبی ہیں، سب نے اس بات کی تنقید کی اس بات پر کہ سڑکوں پر اس طرح کسی کو مارنا مناسب نہیں ہے۔ کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو پاکستان میں قانون موجود ہے، اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ لیکن اب کل رات سے اور جو ہم ایک نظر دورائیں اگر نیشنل میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر بھی، تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر اسلام کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو یہاں پر ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، مذہب کی بات کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ سارا ملک مسلمانوں کا ہے، سارے مسلمان ہیں، لیکن کچھ سیاسی جماعتیں، کچھ مذہبی جماعتیں وہ ذرا بطور خاص ذکر کرتی ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ایک بالکل ایک بڑے ہی مخصوص انداز میں جو پاکستان کا نیشنل میڈیا ہے، وہ نام لیے بغیر تحریک لبیک کو نشانہ بنا رہا ہے، ناموس رسالت کے لیے جو لوگ کھڑے ہیں اس ملک میں ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور میرے بڑے دوست جو بڑے مذہبی لوگ ہیں، وہ بھی اسی روش پہ چل نکلے ہیں، اور ایک بات ہو رہی ہے کہ جی سزا دی، اب وقت آ گیا ہے کہ اب انتہا پسندی کو روکا جائے۔ اب کون سا وقت آ گیا ہے بھائی، جو اب کون سی پاکستان میں انتہا پسندی ہو گئی ہے؟ دیکھیں، کل جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تھوڑا ذرا ٹھنڈے انداز میں سوچیں۔ مجھے آپ یہ بات بتائیں، بھارت میں بنارس میں جو ان کا ہندوؤں کا شہر ہے، یا کسی بھی شہر میں کسی مندر کے سامنے جا کے آپ کوئی مسلمان وہاں پر اگر کوئی گائے کو کاٹے گا یا کسی مورتی کو توڑے گا، تو وہاں پر جو ہندو ہیں اس مسلمان کے ساتھ کیا کریں گے، اس عیسائی کے ساتھ کیا کریں گے؟ سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے وہاں پر۔ بھائی وہ سیالکوٹ میں وہ فیکٹری مینیجر صاحب 2014 سے وہاں پر کام کر رہے تھے، اور انہوں نے آ کے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پوسٹر پہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ انہوں نے جھگڑا کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، میری یہ جو بات ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہجوم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، غلط کیا، نہیں مارنا چاہیے تھا ان کو، اسلام اس بات کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر کسی کی لاش کو جلانا اس بات کی تو بالکل اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مجھے پتہ ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ تلواریں سونت کے لبرلز میری طرف آئیں گے، لیکن میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں وہ بات کروں گا جو حق سچ کی بات ہے۔ ایک بندہ 2014 سے یہاں پہ ہے، اس کو مسلمانوں کے عقائد کا پتہ ہے، جمعے والے دن آ کے وہ وہاں پر پوسٹر پھاڑتا ہے، ان کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، تو ایک تشدد والا واقعہ ہو جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے، سی سی ٹی وی سے دیکھ رہی ہے، جن لوگوں نے یہ کیا ان کو پکڑ رہے ہیں، 100 سے زیادہ لوگ پکڑ لیے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، اب آپ ایک بندے کو مارنے کے جرم میں آپ 100 بندوں کو آپ لٹکائیں گے؟ یہ بالکل ویسا ہی واقعہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے وہ جو ٹک ٹاکر والا لاہور میں واقعہ ہوا، اور بعد میں پتہ چلا کہ بیچ میں کہانی کیا تھی، اور شروع میں ہمارے جو کئی اینکرز اور کئی ساتھی آ گئے میدان میں، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو انتہا پسندی ہے، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور یہ مذہب اور یہ معاشرہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اور ہمیں شرم آ رہی ہے، نہ جانے کیا کچھ انہوں نے کہا۔ ابھی بھی سیالکوٹ والا واقعہ، کم از کم اس کی پوری تحقیقات کے بعد پولیس جو رپورٹ دیتی ہے کہ کیسے واقعہ شروع ہوا، کیا ہوا، اس کو سن تو لیں۔ میں کہتا ہوں کہ جیسے بھی ہوا وہ واقعہ، میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ کل وہاں پر ہجوم نے کیا وہ غلط ہے۔ جس نے بھی کیا قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی، لیکن اس کا مورد الزام آپ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کو ٹھہرائیں، آپ سیاسی جماعتوں کو ٹھہرائیں، آپ یہ کہیں کہ جو ناموس رسالت کی بات کر رہا ہے، جو ناموس دین کی بات کر رہا ہے، یہ انہوں نے انتہا پسندی پھیلائی ہے۔ میں نے مثال دے کے یہ بات کہی ہے کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں، آپ مجھے بتائیں نا، یہ ایک عجیب بات نہیں ہے وہاں پر مغرب میں لوگ قرآن جلاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ اچھا، پھر ایک عجیب بات ہو گئی ہے، قرآن جلائیں اور اگر اس کے خلاف کوئی احتجاج کرے آ کے تو کہیں جی وہ دہشت گرد ہے، وہ انتہا پسند ہے۔ وہ فرانسیسی میگزین نے خاکے چھاپے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری توہین نہ کریں، آپ ہمارے دل کو نہ تکلیف دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، ان کی ذات پر کسی طرح کی بات ہم نہیں برداشت کریں گے۔ نہیں، فرانس والے کہتے ہیں یہ ہماری آزادی ہے، اظہار رائے ہے، اور ہم تو یہ کریں گے۔ انہوں نے کیا وہ ٹھیک تھا، ہیں جی، پھر بعد میں جن لوگوں نے آ کے ان کو نشانہ بنایا وہ دہشت گرد تھے۔ یہ دوہرا معیار۔ آپ کشمیر میں کیا کرتے ہیں؟
دہشت گردی یا جو انتہا پسندی وہ کیا ہے؟ لوگوں کو آپ پکڑ کے مارتے ہیں، بچے کے سامنے اس کے دادا کو مار دیتے ہیں، ریاستی سطح پر کرتے ہیں اور کوئی اس پر بات نہیں کرتا۔ یہ بات یہ ایک بڑی ایک سنجیدہ بات ہے۔ ہماری حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے۔ طاہر اشرفی صاحب، آپ بڑے بیان دے رہے ہیں، میں بڑے قدر کرتا ہوں آپ کے بیانات کی، لیکن آپ ریاست کی بات کرتے ہیں کہ ریاست نے کہاں کون سے فرائض اپنے پورے کیے ہیں۔ جب ریاست اپنے فرض پورے نہیں کرے گی تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ ویکیوم جب ریاست کریٹ کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، تو پھر اس ویکیوم کو کس نے فل اپ کرنا ہے؟ کس نے اس گیپ کو فل کرنا ہے؟ جب آپ کسی کو آپ تو کسی بات کی سزا، آپ لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے، آپ لوگوں کو جاب نہیں، آپ پیسے نہیں دے سکتے، آپ علاج نہیں کروا سکتے، آپ کسی کو شیلٹر نہیں دے سکتے، آپ مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اور وہ اس پر سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی ہیں، اور جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہو اس پر بھی لوگ احتجاج کرتے ہیں تو اس کو آپ انتہا پسندی قرار دے دیتے ہیں۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سیالکوٹ کا واقعہ، اس کو بنیاد بنا کر آپ لبیک کو یا ان لوگوں کو جو یہاں پر جن کی سیاست جو ہے وہ دین کے گرد گھومتی ہے، ان کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اب اس کو اس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، سارے مسلمان ہیں، سب کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کوئی کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ دے، لیکن جب کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے کہیں پہ، اس پر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ریلیجس پارٹی اگر پوزیشن لیتی ہے تو کچھ لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ لوگ اس پر پوزیشن نہیں لیتے۔ ہمیں پتہ ہے مغرب اس وقت چھایا ہوا ہے، بہت سارے ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے وہاں پر، ان کی جائیدادیں وہاں پر ہیں، صرف سیاسی نہیں، اس میں کئی جوڈیشری کے لوگ بھی ہیں، اس میں کئی ہمارے طاقتور جو ایجنسیز ہیں ان کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے باہر مال بنا کے رکھا ہوا ہے، اور مغرب کی غلامی جو ہے وہ بڑی انہیں دل سے قریب ہے، اور اب ان کو خوش کرنے کے لیے مغرب کو ایک گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ آپ نے 100 سے زیادہ بندے پکڑ لیے ہیں وہاں پر، اور میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہاں پر۔ اب وہ جو بہت سارے لوگ تھے وہ وہاں پر یقیناً ایک واقعہ ہو رہا تھا، وہاں پر وہ کھڑے تھے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو بچے تھے جو فیکٹری میں وہاں پر تھے، کام کر رہے تھے، وہ کوئی انتہا پسند نہیں ہے کسی طرح سے بھی، کوئی کسی جماعت کے کوئی ورکر نہیں ہے۔ اب یہ چلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور ایک ہی بات اس واقعے کو بنیاد بنا کر جو خوفزدہ لوگ ہیں، جو لبیک سے خوفزدہ ہیں، جو ناموس رسالت پر، کیونکہ پچھلے دنوں پوری قوم باہر نکلی اور ناموس رسالت پر سب نے دیکھا کہ وہ جو ایک ریاستی طاقت جو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، جو عہد شکنی انہوں نے کی، اور جس طریقے سے وہ مغرب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس طرح ابھی گورنر چودھری سرور نے کہا کہ IMF کو خوش کرنے کے لیے ان سے وہ کچھ تھوڑے سے چند روپیوں کے لیے پورا پاکستان گروی رکھ دیا آپ نے۔ اب ان کی خوشنودی کے لیے نیشنل میڈیا پر چیزیں چل رہی ہیں، اور جو ناموس رسالت کی بات کرنے والے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مذہب کی بات کرنے والوں کو انتہا پسند بنایا جا رہا ہے۔ مت کریں ایسا، یہ غلط ہے۔ میں یہ ویلاگ میں بڑے مؤدب انداز میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ہمیں نکال دیں گالیاں، آپ نکالتے رہیں گالیاں، لیکن ناموس رسالت کی بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اس مسلمان کا فرض ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل سے نکال دی جائے تو آپ کا اسلام کے ساتھ پھر وہ پورا جو عقیدہ ہے اس کی بنیادیں وہ ہل جاتی ہیں۔ یہ آپ ایسا مت کریں، ان کو انتہا پسند مت کہیں۔ اس واقعے کو جو وہاں پر جذبات میں آ گئے لوگ، انہوں نے غلط کیا، آپ ان کو ڈیل کر لیں، لیکن اس کی ذمہ دار آپ لبیک کو قرار دیں، اس کی ذمہ دار آپ ان جماعتوں کو قرار دیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہیں، جو دین کی بات کرتے ہیں، جو نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ یہ ملک کریٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ یہاں پہ نظام مصطفیٰ ہو، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائے ہوئے اصول ہیں ان کے مطابق حکومت ہو۔ اور یہ آپ یہ جو آپ تنقید کر رہے ہیں یہ بالکل قطعی طور پہ یہ غلط ہے، اس کو اس طریقے سے نہ کریں۔ اور ریاست سے میں کہتا ہوں کہ آپ کو آج وزیر اعظم صاحب بھی بڑا بیان دے رہے ہیں، سارے بہت بیان دے رہے ہیں، بالکل دینے چاہیے بیان، لیکن اگر آپ اپنے فرض پورا کر لیں، اگر یہاں کے لوگوں کو یہ یقین اور اعتماد ہو جائے کہ یہ ریاست ان کے حقوق کا تحفظ کرے گی، اور یہ ریاست ناموس رسالت پر بھی جو لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، جو کوئی کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی بات کرنے کی، ان کو قانون کے مطابق نپٹے گی، تو کوئی بندہ قانون ہاتھ میں نہ لے۔ کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو یہ سن رہے ہیں، آپ کو یقین ہے
کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو یہ پولیس آپ کی مدد کرے گی، یہ نظام آپ کی مدد کرے گا، یہ عدالتیں آپ کو انصاف دیں گی، یہ ریاست آپ کی مدد کرے گی؟ یہ تو اپنی اپنی سیاسی اپنی جماعتوں، اپنے اقربا پروری پر یہ تو تلے ہوئے لوگ ہیں۔ اب آپ ان کو مغرب کو خوش کرنے کے لیے بھلے 500 لوگ پکڑ لیں سیالکوٹ میں، لیکن آپ ٹرانسپیرنٹ انداز میں یہ کام کریں، اور ریاست اگر اس چیز کو روکنا ہے تو یقین دلائے اپنے ایکشن سے کہ یہاں پر اس ملک میں ریاست وہ تمام کام کرے گی جس کاموں کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، جس کے لیے وہ حکومت میں آئی ہے۔ لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر یہ جو ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے اور لوگوں کو گالیاں آپ دے رہے ہیں، یہ خاص طور پر جو لبرلز ہیں خاموش ہیں، کشمیر میں جو ہوتا ہے خاموش ہیں، فلسطین میں جو ہوتا ہے خاموش ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ لنچنگ نہیں ہے۔ کشمیر کے اندر جو بھارتی پولیس فوج حملہ کرتی ہے، لوگوں کو مارتی ہے، کیا وہ آفیشیل لنچنگ نہیں کرتے آ کے؟ اور جو فلسطین میں جو اسرائیلی کرتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، کیا وہ کیا ہے؟ اور جو عراق میں ہوا وہ کیا ہے؟ اور جو ایران کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے ریاستی سطح پر، یہ جو ایک ریاستی لنچنگ میں ایسے کہوں گا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں آپ جواب دیں۔ یعنی مطلب آپ وہ ہیرو بن جاتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ پہلے اس سے بات کی ہے سلمان تاثیر کی، کیوں گیا تھا وہ وہاں جیل میں آسیہ بی بی سے ملنے؟ کتنے لوگ ہیں جیلوں میں گرفتار ہوئے کسی کے پاس نہیں گیا۔ اور پھر مجھے آپ بات بتائیں، اس کا بچہ جو ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں جا کے تو قادیانیوں کا جو سارا جو کیس ہے اس کو لڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کون تھا پھر وہ؟ آپ ذرا، میں سوال چھوڑتا ہوں آپ پہ، میں جسٹیفائی نہیں کرتا کسی کو، میں دہشت گرد نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کوئی کسی کو مار دے، لیکن اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ اس کی تحقیق تو صحیح طریقے سے کریں، تاکہ آپ کو پھر اندازہ ہو سکے کہ کہاں پر کوتاہی ہوئی اور کیا ہم کام کریں تاکہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو سکے۔ خدا کے لیے یہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہے، اس کو بنیاد بنا کے آپ لبیک کو، ناموس رسالت کے کاز کو، ناموس دین کے کاز کو، آپ یہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش مت کریں۔ پاکستان کے لوگوں کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور ہمیں تو آپ گالیاں نکال رہے ہیں، جتنی مرضی گالیاں نکالو، وہ جو ایک بریگیڈ ہے اور یہ جو سارے سو کالڈ لبرلز ہیں، میں اللہ کے آگے جواب دے ہوں، اپنے کانشس کے مطابق بات کرتا ہوں۔ میں لبرل اس طرح کا نہیں ہوں کہ جہاں پر میں یہ کہوں کہ جو عورت مارچ والے لوگ ہیں وہ میں ان کو سپورٹ کرنے لگ دوں، اور یہ جو آزادیاں جن کی آپ بات مانگ رہے ہیں، آپ لیں آزادیاں، آپ جانے اور اللہ جانے گا، لیکن اس بات کی آزادی کسی کو نہیں دی جا سکتی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں بات کرے یا مذہب کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات کرے۔ بالکل اس بات کی ہم یہ مسلمان جو ہیں وہ ایسی قوتوں کو انتخابات میں ریجیکٹ کریں گے جو یہ لبرلزم کے نام پر ہمارا کلچر تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں یہ نہیں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن جو سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا، مجھے پتا ہے لوگ مجھے کہیں گے لو جی اب آ گئے اور ایک بات کرنے کے لیے اور یہی سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم کوئی بھی، میری لبیک کے اکابرین سے بھی بات ہو رہی ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ اگر ریاست اپنے فرائض پورے صحیح طریقے سے سر انجام دے تو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ پھر اس طرح کا واقعہ ہوگا، نہیں۔ اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو حکومت میں لائیں، ایسے لوگوں کو ووٹ دیں، ایسی جماعت کو ووٹ دیں جو ریاستی جو فرائض ہیں اس کو پورے طریقے سے سر انجام دے سکے، کوئی ویکیوم کریٹ نہ ہو، اور پھر لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں نہ لینا پڑے۔ یہ جو ویجیلنٹ جسٹس ہے، اس کی پھر اس ملک میں، اس معاشرے میں ضرورت نہیں رہتی جہاں پر ریاستی ادارے سارا کام کرتے ہیں۔ یہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے مغرب کے آگے لمبے لیٹے ہوئے ہیں، اور لبرلزم کے نام پر یہ کو اپنا ہی انہوں نے اسلام کا چہرہ بنا لیا ہے۔ لیکن یہاں پر اسلام وہی ہوگا جس کے لیے جو مسلمانوں نے یہ ملک جس کے لیے حاصل کیا، اور کلمہ گو مسلمان ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اجازت دیجیے، جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔